کہ وہ جنت ایسی ہے جہدے وچ ہمیشہ صحت ہے، ہمیشہ جوانی ہے، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں۔ اس جنت دے اندر بغض تے کینہ، لڑائی اور جھگڑے کوئی نہیں۔ جنت دے اندر جو انسان چاہے گا رب او دے گا۔ اللہ رب العالمین اس قدر انسانی عزت اور تکریم کرے گا کہ جو او منہ منگدا جائے گا اللہ اس کو دیندا جائے گا۔ حتیٰ کہ دیہاتی ماحول ہے، دیہاتی ماحول دے مطابق میں ایک حدیث دس دیاں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دیہاتی ہوئے گا، وہ آکھے گا یا اللہ میں جنت دے اندر سارا کچھ مل گیا ہے لیکن میرا ایک شوق ہے۔ اللہ آکھن گے تو جنت وچ آ گیا ہے، تو مہمان ہے تے میں اللہ کی واں، سبحان اللہ۔ یارے جملہ کدی غور تے کرو، جیدہ میزبان اللہ ہوئے، جیدہ مہمان نواز اللہ ہوئے۔ دنیا تے تسی جاندے ہو گولڈ میڈل دیتا ہے مینوں جی وقت دے پرائم منسٹر نے، اسی تصویراں سوشل میڈیا تے لگانے ہاں، دوستاں نوں وکھانے ہاں، شیئر کردے ہاں کہ جی مینوں گولڈ میڈل پنایا ہے پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، مینوں آکسفورڈ یونیورسٹی دے اندروں گولڈ میڈل ملے ہے، مینوں امریکہ دے صدر نے میری میزبانی کیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ بڑا فخر کردے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دی میزبانی دے اگے اے دنیا دیا مثالاں دی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تسی سوچو جدوں اللہ میزبان ہوئے گا تے تسی مہمان ہوو گے، اس اللہ دی میزبانی کیسی ہوئے گی؟ انسانی عزت، انسانی تکریم۔ ایک بندہ جنت تے چلا گیا ہے، یا اللہ میں سب کچھ مل گیا ہے لیکن میں ایک اور اللہ میری خواہش ہے۔ اللہ فرمان گے دس تیری کیڑی خواہش ہے؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے اے بندہ آکھے گا یا اللہ میں دنیا تے دیہات وچ رہندا سی، میں پنڈ وچ رہندا سی، میں کھیتی باڑی کردا سی، میں کاشتکاری کردا سی، میرا شوق ہے۔ کئی لوگاں نوں جنون دی حد تک شوق ہوندا نا کھیتی باڑی دا، جنونی ہوندے نے، محنت کرنی کھیتی باڑی اور کاشتکاری واسطے۔ یا اللہ مینوں زمین چاہیے، یا اللہ مینوں بلد چاہیے نے، مینوں بیل چاہیے نے، مینوں ہل چاہیے، یا اللہ میں جنت دے اندر ہل چلانا چاہنا، یا اللہ میں جنت دے اندر کھیتی بونا چاہنا۔ اللہ آکھن گے تو جنت تے آیا ہے، میں تیرا میزبان ہاں، تو دنیا تے اپنیاں خواہشاں میں اللہ واسطے قربان کردا رہے ہیں، اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ لو بیلاں دی جوڑی بھی تینوں مل گئی، ہل بھی مل گیا ہے، اور سبحان اللہ زمین کستوری دی میں اللہ نے بنا دیتی ہے، تو جویں مرضی یہ چلا، اے ہل چلائے گا۔ دنیا تے پانی لانا پیندا ہے، دنیا تے کھاد لانی پیندی، لیکن میرا اللہ انسان دی اتنی عزت کرے گا، اتنی ویلیو بنائے گا، میرا اللہ انسان نو اتنا نوازے گا، سبحان اللہ۔ اے جناب ہل چلاندا جا رہے ہیں، اگے چلدا جا رہے ہیں، بیج سٹدا جا رہے ہیں، اور جدو پچھو مڑ کے دیکھدا ہے اس دی فصل پک کے تیار ہو چکی ہے۔ میرا اللہ میزبان ہے۔ لوگوں اس جنت نو حاصل کرن واسطے ذرا لالچی بن جاؤ، حریص بن جاؤ۔ سنیے 20 ایسے عمل جڑے معمولی نے، 20 ایسے عمل اگر میں جنت دا شوق ہی دلاندا جاواں تو اللہ دی قسم ہے قرآن دے 30 پارے گواہ نے، نبی پاک دی کئی ہزار حدیث گواہ نے کہ جنت کیسی عظیم ہے، ایسی عظیم جنت ہے۔ جدو میرے نبی نے صحابہ نو جنت دا شوق دلوایا ہے نا، ایک صحابی کھجوراں کھاندا جا رہا سی، چولی دے اندر اپنے پلو دے اندر کھجوراں کھاندا جا رہا سی، نبی پاک نے شوق دلایا کہ تو کھجوراں کھا رہے ہیں، اللہ جنت ونڈ رہا ہے، اللہ جنت تقسیم کر رہا ہے، لہٰذا اس صحابی نے کی کیتا، کھجوراں اتھے ہی سوڑ دیتیاں کہ نبی پاک نے یقین سی نا نبی پاک دی زبان تے، سانو یقین نہیں ہے، سانو یقین دنیا تے، سانو یقین ٹی وی تے، سانو یقین ریڈیو تے، سانو یقین جھوٹے سیاستداناں تے، سانو اللہ دے قرآن تے گھٹ یقین ہے۔ بڑی سخت بات ہے لیکن کڑوی بات ہے، سانو اتنا اللہ دے قرآن تے یقین نہیں ہے جتنا دنیا دے سیاستداناں تے یقین ہے، جتنا دنیا تے سانو یقین ہے اتنا سانو نبی پاک دی حدیث تے یقین نہیں ہے۔ اللہ دی قسم ہے جنہاں نے نبی پاک دی زبان تے یقین کیتا ہے، جنہاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والی کتاب قرآن تے یقین کیتا ہے، انہاں نو صرف اتنا دسیا نبی پاک نے کہ اے کم کرو گے جنت مل جائے گی۔ انہاں بڑے بڑے جھگڑے تے اختلافات تے لڑائیاں تے فتنے سارے دا مقابلہ کر کے ہر چیز نو چھڑ دیتا ہے،
حتیٰ کہ دو بندے میرے نبی دے کو لڑدے ہوئے آئے، ایک آندہ ہے اللہ دے رسول اے زمین میری ہے، دوسرا آندہ ہے نہیں اللہ دے رسول میری ہے۔ نبی پاک نے انہوں نے ترغیب دلائی کہ جھوٹ نہ بولو، جیڑا کسے دے نال ایک بالشت ایک انچ بھی ایک بالشت بھی زمین دنیا تے ناجائز کسے دی ہتھیائے گا، قیامت والے دن بروز محشر جہنم دا توق بنا کے او زمین او دے گلے چ پا دیتی جائے گی۔ نال نبی پاک نے جنت دا شوق دلایا ہے کہ جنت دے اندر کیسی زمین، جتنی تو آنکھیں گا اتنی اللہ تینوں زمین الاٹ کر دے گا۔ تھوڑی دیر تو بعد دونوں جھگڑا کرنا والے آندے نے، ایک آندا ہے اللہ دے رسول اے زمین میری نہیں اینو دے دیو، دوسرا آندا ہے نہیں اللہ دے رسول میری نہیں اینو دے دیو، دونوں مکر گئے۔ نبی پاک تے یقین سی، نبی پاک تے اعتبار سی، جیڑا سانو کوئی نہیں۔ بات بڑی تلخ ہے، اگر سانو نبی پاک تے یقین ہوئے اے دنیا دے جھگڑے فتنے ختم ہو جان، اگر سانو اللہ دے کلام تے یقین ہوئے تو اللہ دی قسم اسی نمازی بن جائیے۔ اگر سانو اللہ دے کلام تے یقین ہوئے اسی اپنی اولاداں نو اتنا دنیا نہ پڑھائیے جتنا دین پڑھائیے۔ سانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین ہوئے اسی اتنے دنیا دار نہ بنیے جس دنیا پیچھے لگ کے اسی اپنے دل دے اندر کوڑ پالی پھرنے ہاں، جس دنیا دے پیچھے لگ کے اسی مسلمان دا جنازہ نہیں پڑھتے، اسی سکے بھرانال بول دے نہیں ہاں۔ حتیٰ کئی بد نصیب ظالم ایسے نے جیڑے ماں باپ دے بھی بے ادب اور گستاخ ہو جاندے نے، انہوں اللہ دے قرآن تے یقین نہیں ہے، نبی پاک تے یقین نہیں ہے، انہوں جنت تے یقین نہیں ہے۔ جنت تے یقین ہوئے تو اللہ دی قسم ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایسے نے جنہ دے جسم دے تے لوہے دیاں کنگیاں چلا دیتیاں گئیاں، لوہے دیاں کنگیاں، جسم نو چیر دیتا گیا، چھلنی کر دیتا گیا ہے، لیکن انہوں نے آکھیا گیا ہے کہ قرآن چھوڑ دیو، نبی پاک دا ساتھ چھوڑ دیو۔ انہوں نے آکھیا ہے کہ ایک جان کیا ہے، خبیب بولے، خبیب رو جدو سولی تے چڑھان لگے رو پے، کافر کہندا خبیب ڈر گیا ہے، اینو اتار لو سولی تو، ایدے کلو پوچھو کیوں رو پے ہے؟ خبیب کلو پوچھیا گیا، خبیب تو ڈر گیا ہے، سولی تے چڑھن واسطے رو پے ہیں، تیری اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ خبیب آندے نے میں ڈر کے نہیں رویا، میں تے اس واسطے رو رہا کہ میری ایک جان ہے، کاش کے میرے جسم دے جتنے بال نے، جتنے میرے جسم دے بال نے، اتنیاں جانا ہوندیاں تے میں اللہ دی ذات دے اوپر تے محمد رسول اللہ دے اوپر قربان کردا جا۔ جنت کی ہے، انسان دی عزت کی ہے، اور چھاڑ دو اس دنیا نو، اس دنیا پیچھے بے نماز ہو گئے ہو، اس اولاد پیچھے بے دین ہو گئے ہو، اس دنیا دی جائیداد پیچھے۔ اللہ دی قسم ہے نہ تیری یہ جائیداد تیرے کام آئے گی، نہ تیری یہ اولاد تیرے کام آئے گی، تیرے کام صرف نیک عمل آن گے، عقیدہ توحید آئے گا۔ اور سن لو جتنی بھی یہ جنت کے بارے میں تو گفتگو کر کے تہاڈا شوق بڑھایا ہے، یہ جنت ادو ملنی ہے جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا، جدو عقیدہ توحید والا ہوئے گا، جدو عقیدہ نبی پاک دی رسالت والا ہوئے گا۔ جدو عقیدے دے اندر گڑبڑ ہوئے گی نا کہ جی میں ادھر جاندا سی میں چلا گیا تے مینوں انج ہو گیا ہے، میں نہ جاندا تے انج نہ ہوندا، بھائی نہیں، یہ گل کرنی بھی اللہ نو پسند نہیں ہے۔ تینوں اللہ تقدیر ادھر لے کے گئی ہے، تیرا قسمت دے اندر او دکھ او کانٹا او تکلیف او لکھی سی، او تینوں مل کے رہنی سی۔ تینوں کسی نے برا کیا ہے، مندہ کیا ہے، کوئی تیرے تے تکلیف ازمائش آئیے، تیری قسمت دے اندر وہ لکھی گئی سی، کیونکہ قرآن نے آکھیا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ لہذا سنیے، عقیدے تو بغیر جنت بھی نہیں ملنی، اور انسان دی عزت اے وے کہ میرے رب نے انسان دی تکریم واسطے جنت تیار کیتی ہے، اور وہ جنت ایسی ہے کسی اکھ نے دیکھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، نبی پاک نے فرمایا لوگو اگر اللہ توانو وہ جنت وکھا دے وے، اگر اللہ توانو وہ جنت وکھا دے وے، توانو جنت دا حریص بنا دے وے، تسی لالچی ہو جاؤ، اس قدر تسی سارے دنیا دے کام کاج چھوڑ دیو، اور دنیا دا سب تو دکھی بندہ جس نو سب تو زیادہ دکھ آئے ہوں گے، جنت دا ایک چکر لگوایا جائے گا، اللہ اس کو پوچھے گا دس تینوں کوئی دکھ آیا ہے؟ جیڑا سب تو زیادہ دنیا تے دن دکھ اٹھائے ہوں گے، ایک جنت دا چکر کٹن تو بعد آکھے گا میں نو دنیا تے کوئی دکھ آ ہی نہیں سی۔ وہ جنت سنیے 20 عمل، بس چند منٹہ دے اندر میں تو 20 عمل دسنا چاہنا۔ پہلا عمل، حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اس حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندے نے گواہی دیتی ہے من شہید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سچے دل نال جنہیں گواہی دیتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے،
کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی نبی، کسے نو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیتے. نبی بھی اللہ دے محتاج نے، ولی بھی اللہ دے محتاج نے. کسے نو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیتا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. کسے دے کول اللہ تو سوا کوئی عزت ذلت نہیں، کوئی اولاد نہیں. اللہ تو سوا کسے دے کول کوئی کاروبار نہیں، کوئی زندگی موت نہیں. اللہ تو سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے اور آخری نبی نے جنہیں سچے دل نال گواہی دیتی اور اس تے ڈٹ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حدیث اج دے اس موضوع دے بارے جو میں 20 باتاں دسنا چاہنا. پہلی بات اے وے جنہیں عقیدہ بنایا اللہ اس کو جنت عطا کر دے. حضرات قرآن دی آیت میں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جیڑا میرا رسول دے وے لے لو، جس تو میرا نبی منع کر دے وے اس تو رک جاؤ. دوسری چیز امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ، دوسری بات جلدی نال میں 20 باتاں دسنیاں نے، غور کرنا. ایک بات دس دیتی، دوسری بات نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 12 سال اذان دے وے. کتنے سال؟ اللہ اکبر. اتنے آخی ہے نا آندے نے اذان، مینوں شرم آندی نہیں. کئی دی بھی گل کردے نے، مینوں آندی نہیں. کئیاں نوں اذان آندی نہیں، کئیاں نوں تکبیر نہیں آندی، کئیاں نوں اذان بھی نہیں آندی. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 12 سال اذان پڑھدا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے اوپر جنت اللہ واجب کر دیندا ہے. اور میں دیکھیا جی ایسا بندہ، میں ایسا بندہ دیکھیا جی، اللہ جاندا ہے کم از کم 10 سال میں اس بندے دی تہجد دی اذان سنی. کیونکہ 14-15 سال میں اس گاؤں دے اندر خطیب رہا ہاں اور میں تہجد دی اذان اس بندے دی سنی اور پھر اس بندے دی موت بھی میں دیکھی ہے. تو میں پہلے بھی دسیا ہے جس جگہ تے میں خطیب رہا اس تے وہ بزرگ ایسن جنہ دی میں تہجد دی اذان بھی سنی ہے اور انہوں نے موت آئی رمضان دے اندر 27ویں رات نو، جمعے دی رات نو، روزے دی حالت دے اندر اور مسجد دے اندر اور اعتکاف دی حالت جس نو موت آئی. دوسری بات نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے 12 سال اذان پڑھی ہے اللہ نے وہ اوپر جنت واجب کر دیتی ہے. اور حدیث نے اس کا اگلا حصہ اسی حدیث دا جیڑا بندہ اذان پڑھدا ہے روزانہ دے نام اعمال دے اندر اذان دی وجہ تو 60 نیکیاں اضافی لکھیاں جاندیاں نے. اور اگر او بندہ تکبیر پڑھدا ہے 30 نیکیاں انہوں تکبیر دیاں بھی اللہ عطا کر دینے. اذان پڑھن والے دے نام اعمال دے اندر لوگو روزانہ 90 نیکیاں اللہ اضافی شامل فرما دیندے نے. تیسرا عمل نبی پاک دے صحابی اے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے اور اے حدیث لوگو سنن نبی داؤد دے اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے 5 نمازاں دی حفاظت کردا ہے اور پھر انہاں تے ہمیشگی کردا ہے اے دی اوپر بھی میرے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے. چھوٹے چھوٹے عمل 20 عمل پچھلے جمعے 20 عمل دسے سی نا کہ او کام جڑے کرن تو انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے. شوق دلائی اس امت نو بد عملی وال بہت زیادہ ہے. کرکٹ دا میچ ہوئے تے پوری رات بیٹھے رہن گے، نماز دی فکر نہیں ہے. سیاست شروع ہو گئی ہے، پورے 2-3 گھنٹے ٹی وی دے اگر بیٹھے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا. جنت دا شوق. چوتھا عمل ذرا غور کرنا حدیث دے اندر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اچھی طرح سنت دے مطابق وضو کر دے، جیڑا بندہ سنت دے مطابق اچھی طرح وضو کر دے اور وضو کرن تو بعد ایک کلمہ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جیڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کر دے تے کلمہ پڑھ دے اے دی اوپر بھی اللہ جنت نو واجب کر دیندے نے. عمل چھوٹے نے لیکن اللہ انسان دی تقریب قدرت کو بخشش کا بہانہ چاہیے. قدرت کو بخشش کے لیے اور بہانے ڈھونڈتا ہے میرا رب تواڈے واسطے. جتنا رب صبر آلہ ہے اللہ دی قسم ہے کسی دے کول صبر ہے ہی نہیں. ساڑے کرتوتاں تے پردہ پا کے او آندا ہے
تیرے واسطے تیریاں تیاں دے دروازے بند نے آ، تیرے واسطے تیرے پتراں دے دروازے بند نے آ۔ اللہ دے دروازے دی اوپر کدی لکھیا ہویا پڑھ لینا، جڑا تو نہیں پڑھ سکیا میرے جملے تے غور کرنا۔ اللہ دے دروازے تے لکھیا ہویا پڑھ لے، تیرے واسطے دنیا دے سارے دروازے بند ہو گئے نے۔ میرا اللہ آندا ہے میرے بندیاں تو میرا بندہ ہے، میرے علم دے اندر ہے، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ دنیا والے تینوں نہیں جان دے لیکن میں اللہ جاننا وا، تو میرا بندہ ہے، تیرے واسطے سارے دروازے بند ہو گئے نے۔ میرے دروازے تے لکھے ہویا پڑھ لے، میرا دروازہ تیرے واسطے زندگی دی آخری سانس تک کھلیا ہوئے۔ آ جاؤ چوتھا عمل وضو، پانچواں عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، نبی پاک نے فرمایا دن دیاں 12 سنتاں نے، دن دیاں 12 سنتاں نے، 2 سنتاں فجر دیاں، 6 سنتاں زور دیاں۔ سنتاں دی گل میں کر رہا کہ دی سنت جڑے عام طور تے لوگ نہیں پڑھتے اور اہمیت نہیں دیندے، وہ آندے نے کیڑا فرض ہے جی چھڑ دیو، فرض ہی پڑھ لیے تے بڑی گل ہے۔ سن لو نبی پاک دی بیوی آکھدی ہے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دن دیاں 12 سنتاں پڑھدا ہے، فجر دیاں 2 سنتاں، زور دیاں 6 سنتاں، 4 پہلے والیاں فرضاں تو 2 فرضاں تو بعد والیاں، جتنی ہوگی 8، 2 مغرب دے فرضاں تو بعد 10، 2 عشاء دے فرضاں تو بعد 12۔ جیڑا بندہ اے 12 سنتا ہمیشہ پڑھدا ہے، میرا اللہ او دے واسطے جنت دی میزبانی کردا ہے، اللہ نے او دے واسطے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ عمل چھوٹا ہے اجر بڑا ہے، عمل چھوٹا ہے اور دنیا دے لالچیو 10 روپے چینی سستی لبے تے لمبا پینڈا کر کے 200 دا پٹرول ساڑ کے اکاڑے ٹر جانے ہیں، ہے نا ایویں؟ بس 10 روپے سستی چینی اکاڑے دے فلاں سٹور تو مل رہی، 200 دا پٹرول لگا کے اتو چینی لین ٹر جانا۔ ذرا کدی غور تے کیتا کرو، سوچا تے کرو کہ میرے رب نے کتنے بہانے بنائے نے کہ تو جنتی ہو جا، اللہ تیری میزبانی کرے، رب تیرا میزبان ہوئے تے تو مہمان ہو۔ سبحان اللہ، من لو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہندا ہے، سورۃ حشر کہندی ہے، 7ویں آیت کہندی ہے، جو میرا رسول دے وے لے لو، جس تو میرا نبی منع کرے رک جاؤ۔ چھٹی بات حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماندے نے، اے عبداللہ بن سلام کون نے؟ لوگو اے پہلے مسلمان نہیں سی، اے پہلے یہودی ہے سی۔ مدینے دے اندر عبداللہ بن سلام کون سن؟ یہودی سی۔ انہوں نے بڑا مدینے یہودیاں نے منع کیتا، اوے نبی دے قریب نہ جائیں، اوے محمد دے قریب نہ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن اللہ دے ہاں لکھیا سی، اللہ دے ہاں جدو لکھی ہوئے نا ہدایت، پھر دنیا جتنی مرضی ٹل لا لوے اللہ انہوں ہدایت دے کے رہندا ہے۔ عبداللہ بن سلام گئے نے مسجد نبوی دے اندر، میرے نبی پاک بیٹھے نے، 4 گلاں دی ضمانت میرے نبی فرما رہے نے، اور 4 گلاں دی ضمانت دے دو، میں محمد کو جنت دی ضمانت لے لو۔ اور بیتالی والے سنو حدیث اج دے میرے موضوع دی چھٹی بات، چھٹی حدیث نبی پاک نے فرمایا، افشو السلام، سلام کیتا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ دی رضا واسطے بھوکیاں نو کھانا کھوایا کرو۔ اگر میں دی تفصیل جاواں نا، جو تیرا دل کردا ہے نا مٹن کھان نو، ٹکے کباب کھان نو، پیزا کھان نو، تے جانا ہے تو کاڑے دے اندر کسے غریب نو بھی پھڑ کے اپنے نال بٹھا لیا کر۔ روپیہ دے دیندے ہو نا، 10 روپیہ دے دیندے ہو، جاؤے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ قرآن نے آکھیا ہے میرے نبی سائل نو جھڑکنا نہیں ہے، سائل نو، سوالی نو اسی کی آنے چلو دفع ہو جا۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمایا نے
افشو السلام واطعموا الطعام، نبی پاک نے فرمایا بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ چوتھی بات وصلوا باللیل والناس نیام، راتی جدو ساری دنیا سو جائے ادو اٹھ کے اللہ نو منایا کرو۔ تے چوتھی بات وصلوا الارحام، رشتہ داراں دے نال اور غیر رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کیتا کرو، تیلی نہ لایا کرو۔ کئی بندے ہوندے نا تیلی لان والے، ہاں جی، ایسے ظالماں نو اللہ ہدایت دے جتھے بھراواں دے اندر پہلے کوئی گڑ پاڑے ہور تیلی لان والے ہوندے نے، اللہ ایسے منافقاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا صلہ رحمی کیتی کرو، لڑے ہویا دے درمیان صلح کرا دیتی کرو، پاویں جھوٹ بھی بولنا پوے۔ اسلام دے اندر جھوٹ بولنا جائز، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا ہے جدو دو بھائی آپس دے اندر لڑ پین انہاں دی صلح کران واسطے جھوٹ بھی بول لیا کرو۔ اسلام یار کیڈا خوبصورت ہے، اسی سمجھے ہی نہیں اسلام۔ چار چیزاں دی ضمانت نبی پاک نے فرمایا، سلام جڑا بندہ کرے جیڑا بندہ بھوکیاں نو کھانا کھلائے، جیڑا بندہ صلہ رحمی کرے تے جیڑا بندہ رات نو اٹھ کے تہجد پڑھے، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دینا وا۔ ستویں چیز والا آ جاؤ لوگو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک دی حدیث ہے جیڑا بندہ ہمیشہ سچ بول دے، جیڑا بندہ وعدہ کر دے تے پورا کر دے۔ غور کر دے آنا اس حدیث دے اندر 6 باتاں نے، سچ بول دے، وعدہ پورا کر دے، جدوں دے کول امانت رکھی جاندی ہے تے خیانت نہیں کردا۔ اج اے معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے، خیانت خائن آدمی بہت بدترین آدمی ہے جیڑا خیانت نہیں کرتا۔ چوتھی بات جیڑا اپنے بدن دی، اپنے شرمگاہ دی، اپنے وجود دی حفاظت کردا ہے، مرد ہوے یا عورت ہوے۔ پنجویں بات اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھدا ہے۔ چھویں بات جیڑا بندہ ہر تکلیف دین والے کم تو اپنا ہاتھ روک کے رکھدا ہے۔ 6 کم جیڑا بندہ کردا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا رہا ہاں، میرے نبی نے فرمایا او دے واسطے اللہ جنت نو لکھ دیندے نے۔ کتنیاں باتاں ہو گئیاں تانوں یہ بھی یاد کوئی نہیں، میں تائیں کہندا ہونا نا کدی کدی بادام کھایا کرو، ہاں اپنے تے بھی خود جوڑی جاندے ہو، کوئی 1500 مہینے دا اپنے تے بھی لا لیا کر۔ نالے حافظہ پتہ ہے کیوں کمزور ہوندہ ہے؟ جھوٹ بول کے، گناہ کر کے حافظہ کمزور ہوندہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد کو شکایت کی تھی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، استاد نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، گناہ انسان دا حافظہ کمزور کر دیتا ہے، بلکہ حدیث کہندی ہے گناہ انسان دا صرف حافظہ نہیں، انسان دا جسم بھی کمزور کر دے اور گناہ انسان نو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے۔ 7 باتوں ہوں گے۔ 8ویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، انسانی تقریب، انسانہ دی میزبانی میرے اللہ دے کول ہے، او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، جے دے ہوئے بجھی ہوئی مچھلی دی میزبانی۔ سبحان اللہ، پہلی میزبانی مچھلی دی، ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، رب میزبان ہوئے گا تے بیتالی دا بندہ مہمان ہوئے گا۔ سبحان اللہ، رب میزبان ہوئے گا۔ میزبان کنواں دینے جڑا مہمان نوازی کرن والا ہوئے گا، اور جیڑی عظمت والا رب اچھے، اللہ دی قسم ہے میرا رب اڈی اچھی میزبانی فرمائے گا۔ اللہ تو انو سارے انو نصیب فرما دے۔ میں تے ایو لالچ لے کے آنا وا، دعا کریا کرو یار، آج دھند اتنی سی نا، واللہ میں عابد بھائی کو دعا لین واسطے انہوں نے دس دینا ہونا کہ اے ویڈیو بنا کے سینڈ کر دینا، صرف اس واسطے کہ عابد بھائی میرے واسطے دعا کرن، اور دعا کر بھی دیں دے، تسی بھی دعا کیتا کرو، بڑے حادثے ہو جاندے، لیکن میری خواہش ہوندی کہ میں جمعہ نہ چھوڑا، تے ہن جڑی اگوں صورتحال ہوندی بھی چھوٹے بھی جانا میں لگدا ہے، کوئی رولا پہ جانا، دھند بڑی نا، جائے کہ اتنے گھر بنا دیو مینوں اتنے لے آ جائیے۔ 8ویں بات، 8ویں حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ بن یمان آندے نے
ایک بندہ جنہوں میرا اللہ آکھے گا قیامت والے دن، او بندیا میرے اج میں میزبان اللہ، میں اللہ تیرا میزبان سبحان اللہ۔ نیکی کوئی لے کے آندا ہے یا اللہ مینوں کوئی یاد نہیں، میں کوئی نیکی بھی کیتی ہے کہ نہیں اللہ دے نے اچھا یاد ہی کوئی نہیں، کوئی یاد کر آندا ہے ہاں یا اللہ میں دنیا تے کاروبار کردا سی تے کدی کدی لوگ میرے کو قرض لے لیندے سن۔ کی کرتے سن لوگ؟ جی اگر تینوں اللہ نے دیتا ہے نا، جی کسی نو قرض دے دیویں تے اس بیچارے نو ذلیل نہ کیتا کر، اوتھے دسے میرے پیسے نہیں دیندا، اوتھے دسے میرے پیسے نہیں دیندا، ذلیل نہ کیتا کر، صبر کیتا کر۔ آندا ہے اللہ دے رسول ہے، نبی پاک نے فرمایا، اے بندہ آندا ہے یا اللہ دنیا تے لوگ میرے کولوں کدی کدی قرض بھی لے لیندے سی، کدی کدی لوگ میرے کولوں قرض بھی لے لیندے سی تے جیڑا ٹائم تے واپس کر دیندا سی میں شکریہ ادا کردا سی، تے جیڑا وقت تے ادا نہیں کر سکدا سی میں انہوں مہلت دے دیندا سی۔ حتیٰ کہ اللہ جی اگر کوئی انج دا بیچارہ ہوندا جہدا مینوں پتہ چل جاندا کہ او دے نہیں سکدا میں انہوں معاف بھی کر دیندا۔ لیکن اج کل تے لوگ اصل گڑبڑ بڑی کردے نے، لینے او کیویں آندے نے دینے بہادری تے لینا حکمت، دینا بہادری تے لینا دین نو کسے دا دل نہیں کرتا، آندے نے بس دی لکھ چھڈو برف دے اوپر، بس لے لینے تے برف دے اوپر لکھ چھڈو، کئی بے ایمان ہی رج کے ہوندے نے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن اے بندہ آندا ہے یا اللہ میں تیرے بندیاں نو مہلت دے دیندا، یا اللہ جیڑا نہ دے سکدا میں انہوں معاف کر دیندا۔ سنو میزبان اللہ، میزبان اللہ کون ہے؟ میزبانی کرن والا، تواڈی میزبانی کر رہے ہیں میرا اللہ آندا ہے او میرے بندیا ہور تیری نیکی کوئی نہیں، عقیدہ توحید والے سنت والے، بس تو نمازاں پڑھدا رہے ہیں، شرک تے بدعت نہیں کیتی، اگر اے اکو نیکی ہے تو میرے بندہ ہو کے میرے بندیاں نو معاف کردا رہے ہیں، اج میں رب ہو کے تینوں معاف کیوں نہ کراں؟ تو میرا بندہ ہو کے میرے بندیاں تے رحم کردا رہے ہیں، میں رب ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کراں؟ 8ویں بات نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ مقروض نو مہلت دے دینا ہے اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ 9ویں بات نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے نبی پاک نے فرمایا معمولی نیکی چھوٹی جہی نیکی، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ راستے تے جاندیاں روڑا پتھر کانٹا راستے تو ہٹا دینا ہے، میرا اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے گا۔ یار کتنے چھوٹے چھوٹے عمل نے، اسی کیڑے بد نصیب ہاں، دنیا دے کماں واسطے اسی بڑے بڑے اوکھے کام کر لینے ہاں، اور اپنے رب نو راضی کرن واسطے رب خوش کیویں ہوندا ہے؟ رب ان خوش ہوندا ہے چھوٹے جہے عمل تو بعد میرا رب جنت عطا کر دیندا ہے۔ سنیے ذرا 9واں عمل میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مؤذن دے نال اذان ہوندی تے چپ ہو جاندا ہے، اذان ہوندی تے نال کلمے دہراندا رہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخری کلمے تک اذان دا جواب دیندا رہندا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے ادوں اذان ختم ہوندی ہے، اللہ دے ہوکے دی عزت کرن والا اللہ اتنی عزت کردا ہے، میرا اللہ آندا ہے جنے میرے آواز دا احترام کیتا ہے میں اللہ نے ادوں تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ 10واں عمل سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہمیشہ اپنے گھر داخل ہون لگیا سلام کردا ہے، کی کردا ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں جدوں بندہ ہمیشہ گھر داخل ہون لگیا سلام کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں یہ بندہ فوت ہوندا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دیندے نے۔ تے ساڈے کول کی حساب ہے؟ ماں دوروں کہہ دیندی ابا آندا پیا آندے پھکڑ تولنے گالیاں تے مندہ تے بد زبانی تے بد کلامی، کدی سدھے منہ نال بولنا ہی نہیں ہے، متھے تے وٹ پا لینا ہے۔ اور سنو ایک اتنی پیاری حدیث ہے جیڑا بندہ گھر داخل ہون لگیا سلام کرتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دے گھر دا ضامن ہو جاتا ہے۔
جڑا ہمیشہ اپنے گھر داخل ہونے لگیا کی آندا ہے السلام علیکم یا اہل البیت، تیرے بیت والے، بیت میں نا گھر والے، السلام علیکم میرے گھر والے ہو، سلامتی ہوے تواڈے تے۔ سچی دسو ایمان نال اپنے دل وچ تساں کدی سلام کیتا ہے؟ الا ماشاء اللہ کوئی گاٹی کردے ہونے، جنہوں نے اللہ کردہ ہے توفیق دیتی ہے، جنہوں نے نہیں اج تو یہ روٹین بنا لو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سلام کرتا ہے اپنے گھر داخل ہونے لگے اللہ اس گھر دا ضامن ہو جاتا ہے۔ جو ہی یہ فوت ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا، ابو امامہ اس حدیث دے راوی نے، لوگوں 10 باتیں ہو گئی ہیں، 20 مشکل ہو جائے گا، وقت اتنا ہی ہے۔ بہرحال جو میں دسنا چاہتا سی کہ رب میزبان ہوئے گا تے تسی مہمان ہوو گے۔ سبحان اللہ، رب دی میزبانی بڑی اعلی ہے۔ دل تے کردہ سی آگے موضوع چلا دیواں، ویسے حدیث تو جڑیاں میں چنیاں سی 60 باتاں سی، 60 کتنیاں، لیکن میں 20 لے کے آیا سی۔ گاؤں دے اندر فوتگی بھی ہوئی ہے، جنازہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین اس گھر والوں صبر عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے۔ بالآخر ایک نہ ایک دن میرا بھی اعلان ہونا ہے تے تہاڈا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تے تیاری کرو نا یار، ہر کام دی تیاری، ہر سفر دی تیاری، ہر منزل دی تیاری، اگر ساڈی نہیں تیاری تے اللہ نو ملن دی تیاری نہیں۔ تے حدیث پر کی ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ نو ملن دی تیاری نہیں نہ کردا، جڑا اللہ نو ملن دی چاہ نہیں رکھدا، اللہ بھی انہوں ملن دی چاہ نہیں رکھدا۔ حدیث دے اندر بڑے واقعات نے، صحابہ نو موت نظر آئی نا تے صحابہ کہنے لگے بس اسی راضی ہاں، اللہ نو ملن واسطے تیار ہاں۔ حتیٰ کہ فرشتہ نبی پاک کو لایا ہے تے نبی پاک نو آندا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ بلا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں تیار ہاں، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اپنے اللہ نو ملن واسطے تیار ہاں۔ تسی بھی تیار رہو، ہر ویلے تیار رہا کرو، کوشش کیتا کرو ہر ویلے باوضو ہو کے رہو، گناہ تو نفرت کرو، اللہ زندگی نو پھولاں جیسی بنا دے گا۔ باہر چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں ذکر اذکار کریا کرو۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔